اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین محترم، ماہ رمضان المبارک آ چکا ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جسے قرآن کی بہار کہا جاتا ہے، ایک نئے سلسلے کا آغاز، نجف الاشرف کی پاک سرزمین اور مرکز احیاء علوم آل محمد کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ ماہ رمضان المبارک میں جہاں پر قرآن کریم کو پڑھنے کی زیادہ تاکید کی گئی ہے، قرآن پڑھنے والے کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ جن قرآنی صورتوں کی اس ماہ مبارک میں تلاوت کر رہا ہے یا سال کے دیگر مہینوں میں تلاوت کرتا ہے، اس پر کون سے اثرات مترتب ہوتے ہیں اور کون سا اجر و ثواب کن کن صورتوں کے پڑھنے پر ملتا ہے۔ اس لیے یہ اہتمام کیا ہے میں نے تاکہ قرآن مجید کی صورتوں کو ترتیب کے ساتھ بیان کیا جائے، تاکہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت انسان غور و فکر کے ساتھ وہ صورت پڑھے کہ جن کا اجر و ثواب ائمہ علیہ السلام نے اپنی احادیث میں کثرت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ سورہ الحمد کی فضیلت سے ہم اپنے گفتگو کا آغاز آج کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بفضل خدا یہ پورا مہینہ جاری اور ساری رہے گا۔ جابر کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، الا اعلمک افضل السورہ انزلہ اللہ فی کتابہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جابر کو کہا کہ کیا میں آپ کو ایسی صورت کی تعلیم نہ دوں کہ جس کو خداوند کریم نے صورتوں میں سے افضل قرار دیا ہے، جس کو اللہ نے سب سے افضل قرار دیا ہے اور اس کو اپنے حبیب پر نازل فرمایا ہے۔ تو اس وقت جناب جابر نے کہا، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ مجھے ضرور تعلیم فرمائیں۔ فعلمہ الحمد، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب جابر کو الحمد کی تعلیم فرمائی۔ پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، وَهِيَ شِفَاءٌ مِّن كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامُ وَهِيَ الْمَوْتُ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ
یہ وہ سورہ ہے کہ جس صورت میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے سوائے موت کے۔ لہذا آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ ہر شخص کو زیادہ سے زیادہ سورہ الحمد کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ موذی بیماری جو آئی ہوئی ہے، خداوند متعال ہم سب کو اس موذی بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ تو ہر بندے کو اس سورہ مبارکہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے تاکہ وہ اس موذی بیماری سے محفوظ رہ سکے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایما مسلم قرأ فاتحۃ الکتاب اوتی من الاجر کانما قرأ ثلثی القرآن۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اس سورہ کی تلاوت کرے گا ذات پروردگار اسے یہ اجر دے گا گویا اس نے قرآن کے 2/3 حصوں کی تلاوت فرمائی۔ وَأُوتِيَ مِنَ الْأَجْرِ كَأَنَّمَا تَصَدَّقَ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ۔ جو کوئی بھی اس سورہ الحمد کی تلاوت کرے گا خداوند متعال اس کو اجر یہ دے گا کہ گویا اس نے کائنات میں جتنے مومن بھی ہیں جتنی مومنہ بھی ہیں اس نے ان کو صدقہ عطا کیا۔ کتنا اجر اور ثواب ہے اس سورت کے پڑھنے کا۔ تو پھر اس ماہ مبارک میں ایک آیت اگر تلاوت کی جائے، اگر ایک آیت کی تلاوت کی جائے تو دگنا ثواب ملتا ہے۔ تو پھر جو شخص اس آیہ مبارکہ کی تلاوت کرے گا اس کو کتنا اجر اور ثواب ملے گا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر ابلیس ملعون رویا ہے۔ ان میں سے پہلا مقام یہ ہے یوم لعنا، جس وقت اس پر لعنت کی گئی تو اس وقت وہ ملعون رویا۔ وحین اوبتا من الارض، اور جس وقت اس کو جنت سے نکال کر زمین کی طرف پھینکا گیا تو اس وقت وہ ملعون رویا۔ تیسرا مورد یہ ہے، تیسرا مقام یہ ہے حین بعث نبی الاکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث بر رسالت کیا گیا تو اس وقت یہ ملعون رویا۔ وحین نزلت الکتاب، اور جب اس سورہ مبارکہ کو، اس سورہ فاتحہ کو اللہ سبحانہ وتعالی نے پیغمبر اسلام پر نازل کیا تو اس وقت یہ ملعون رویا۔ حدیث قدسی میں ذات پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے آتیت لک ولامتی من کنوز عرشی۔ ذات پروردگار ارشاد فرما رہی ہے پیغمبر اسلام کو کہ میں نے آپ کو اور آپ کی امت کو عرش کے کنوز میں سے، عرش کے خزانوں میں سے، عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دیا ہے، اور وہ خزانہ فاتحۃ الکتاب و خاتمہ سورۃ البقرہ، اور وہ خزانہ یہ ہے کہ سورہ الحمد اور سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ یہ اجر ہے اس سورہ الحمد کی تلاوت کرنے کا، اور اتنا اجر اور ثواب مترتب ہوتا ہے اس سورہ الحمد کی تلاوت کرنے پر۔ دعا کرتا ہوں کہ ذات پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔